قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ تصور دیا ہے کہ حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ فرمایا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اب بندہ جہنم سے کیسے بچے گا، جنت میں کیسے داخل ہوگا، قرآن مجید نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، کہ جس کی برکت سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں بہت بڑی کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ یہ ہے وہ جہاد جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس جہاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاد کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ جہاد کو بیان فرما رہا ہے، جس جہاد کا آج ہم نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے، اور پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جہاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم سے نجات کا مژدہ سنایا ہے، اور فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تجارت تمہارے لیے بڑی نفع آور ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت ایمان اور جہاد کی برکت سے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور فرمایا کہ ان پاکیزہ گھروں میں جو جنات ہمیشہ کی جنتوں میں پاکیزہ گھر ہیں ان میں اللہ رب العزت تمہیں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو اخروی کامیابی ہے، قرآن کہتا ہے تمہیں دنیاوی کامیابی بھی ملے گی جہاد کی برکت سے۔ وہ کیا ہے؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی مدد ہے، وَفَتْحٌ قریب، اور قریب کی فتح و نصرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مدد کو مشروط کیا ہے جہاد کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بدر والی مدد نہیں آتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بھائی وہ بدر والی مدد میدان جنگ کے اندر آئی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتے نازل کیے تھے۔ ہم جہاد کو اپنے اسباق سے نکال چکے ہوں، اپنے موضوعات سے نکال چکے ہوں، جہاد کا نام لینے پر ہمیں بیرونی طاقتوں کا خوف ہو، ہم ڈرتے ہوں، تو پھر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن نے یہ تصور دیا کہ اللہ کی مدد اور فتح و نصرت یہ تمہیں جہاد کی برکت سے ملے گی، اور اس کے ذریعے تمہیں آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 میں۔ اللہ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا، فرمایا کہ تم ہلکی جان ہو تب بھی جہاد کے لیے کوچ کرو، تمہارا دل بھاری ہو، بوجھل ہو، تب بھی تم جہاد کے لیے کوچ کرو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور قرآن نے فرمایا واضح طور پہ کہ اگر تم نے جہاد کا فریضہ ترک کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نہ کامیابی ملے گی، نہ دنیا میں فتح و نصرت ملے گی،
اور نہ جہنم سے نجات ملے گی۔ قرآن فرماتا ہے الا تنفرو، اگر تم کوچ نہیں کرو گے جہاد کے لیے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہاں خطاب مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے، اور فرمایا تمہاری جگہ پہ اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ تو جہاد کے چھوڑنے میں ذلت ہے، آخرت کا عذاب علیم ہے، جہاد کرنے میں دنیا میں فتح و نصرت ہے اور آخرت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب تک امت نے جہاد کا فریضہ سر انجام دیا تو فتح و نصرت اس امت کے شامل حال رہی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم ہی سر بلند رہے۔ لیکن آج جب پوری امت نے من حیث المجموع جہاد کے فریضے کو چھوڑ دیا ہے تو ہم مار کھا رہے ہیں، ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے، اور جن لوگوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے سلیبس اور نصاب سے نکال دیا ہے، قرآن واضح کہتا ہے کہ رب تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اس دردناک عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ایمان کی قدروں کے ساتھ ساتھ ہم فریضہ جہاد کو بھی سر انجام دیں۔